اگر 10 محرم کا جلوس اور راستے بند کرنا ہمیں گوارا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں، تو یکم محرم کو بھی درست نہیں۔ یکم محرم کو کیسے درست ہو جائے گا کہ آپ راستے بند کریں، چوک چوراہے بند کریں، جلوس نکالیں؟ اس شخص کا ہمارے طریقے سے کوئی تعلق نہیں جو مصیبت کے وقت، غم کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی بولیاں بولتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو دور جاہلیت میں لوگ اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے ادا کرتے تھے۔ 3 یا 4 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوئے، بچپن میں بچے فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا، بالکل بھی، سوائے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا۔ اب بیٹا فوت ہوا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے کوئی کلمہ ایسا میں ادا نہیں کروں گا جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیا اسلامی سال اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ان 4 عظمت اور عزت اور احترام والے مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے ازل سے 12 اسلامی مہینوں میں سے زیادہ عزت اور احترام عطا فرمایا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور پھر رجب، یہ 4 اسلامی مہینے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک الگ اور منفرد شرف اور اعزاز عطا فرمایا ہے، اور یہ شرف و اعزاز اور احترام ازل سے ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک
مبارک میں بھی گزارش کیا تھا کہ کسی انسان اس کی پیدائش یا اس کی وفات یا اس کی شہادت اس کے ساتھ اس مہینے کی عزت و شرف کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مغالطہ جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ سال میں سے 10 دن خصوصی احترام والے ہیں، وہ محرم کے پہلے 10 دن، حالانکہ شریعت نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ حرمت والے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو پچھلے مہینے گزر چکے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ منائی گئی تھی، تو وہ جو 10 دن تھے وہ اللہ کے ہاں ہماری شریعت کے مطابق سب سے زیادہ قیمتی ترین اور سب سے زیادہ معزز اور محترم دن تھے۔ محرم الحرام جب ہمارے اسلامی ملکوں میں آتا ہے، حتیٰ کہ اب تو غیر مسلم ممالک میں بھی بعض لوگ محرم الحرام کو خصوصی طور پر خصوصی طریقے سے مناتے ہیں، ایسے طریقے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ اسلام نے ان کی نفی کی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زندگی پوری کی پوری زندگی کتاب و سنت کے موافق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے موافق گزارنی چاہیے، خصوصاً عبادات جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کا قرب چاہتے ہیں، جن کے ذریعے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جن کے ذریعے ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اگر اپنایا جائے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے، ورنہ ہباء منصورا، بے وقت جس طرح آندھی میں خس و خاشاک اڑتے ہیں اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، خود ہی اڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں اور بے فائدہ ہو جاتے ہیں، ایسے اعمال کو جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف سر انجام دیے گئے ہوں گے، چاہے نیکی کی نیت سے، چاہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے، چاہے جنت جانے کی نیت سے، وہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جو ہم نے جاری نہیں کیا، جو ہم نے بتایا نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ محرم الحرام کے مہینے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، اپنے گلے پھاڑنا، کپڑے ان کو پھاڑ دینا، اپنے رخساروں کو پیٹنا، اپنے جسم کو زخمی کرنا، اس سے ہمیں جنت حاصل ہوگی، اس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے ہمیں ثواب ملے گا۔ یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر 2 ٹوک الفاظ میں ارشاد فرما گئے ہیں، اپنی امت کو بتا گئے ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس شخص کا ہمارے طریقے سے کوئی تعلق نہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت، غم کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی بولیاں بولتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جو دور جاہلیت میں لوگ اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے ادا کرتے تھے، نوحہ و بین کی صورت میں۔ ایسے شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ کسی اور کے طریقے پر۔ لہٰذا ایک شخص جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، اور چھوڑ کر کیسے یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہ ایک نیک عمل کر رہا ہے یا وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ غم اور مصیبت کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس کو اپنائیں۔ پہلے بھی پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ پر بڑے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، بڑے بڑے غم آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، جن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کوئی شادی نہیں کی، کوئی اور نکاح نہیں کیا تھا، اکلوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بہت وفا شعار اور غم گسار بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب کے موقع پہ، پریشانی کے موقع پہ دلاسا دینے والی، آپ کی ڈھارس بندھانے والی بیوی، وہ وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی طریقہ منقول نہیں جو آج لوگ دین کے نام پہ اپناتے ہیں۔ حدیث کی، تاریخ کی، سیرت کی کتابیں گواہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نوحہ، کوئی بین نہیں کیا، کوئی ماتم کا سلسلہ نہیں بنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے، کم از
کا مورخین کا اختلاف ہے، بعض 4 بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے، 3 یا 4 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوئے، بچپن میں بچے فوت ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا بالکل بھی، سوائے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، اور اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ تو اللہ رب العزت نے دلوں میں ایک شفقت اور رحمت رکھی ہے، یہ اس کا اظہار ہے، بچوں سے محبت ہے۔ اب بیٹا فوت ہوا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن زبان سے کوئی کلمہ ایسا میں ادا نہیں کروں گا جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ طبی وفات فوت ہونے والے رشتہ داروں کا سلسلہ ہے اور اس میں ایسا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں، یہ تو شہادت تھی نا، لیکن اس موقع پر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا جو بعض لوگوں نے اسلام کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، ماتم کا، بہن کا، نوحے کا، گریبان پھاڑنے والا، اپنے آپ کو زخمی کرنے والا، رخسار پیٹنے والا۔ اگر یہ کوئی طریقہ نیکی ہوتا، دین کا طریقہ ہوتا، اللہ کا پسندیدہ ہوتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی جو شہادت ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا زیادہ غم اور پریشانی بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس کو اپناتے نہیں اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وفات پا گئیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں، جن کے بارے میں مستدرک حاکم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی افضل بناتی، یہ میری بیٹیوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ ان کی وفات بھی ہوئی، باقی 2 بیٹیوں کی وفات بھی ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بعد میں ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری وقت میں بھی موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتہ داروں میں سے جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں، عزیز ترین رشتہ دار ہیں اور اعلیٰ ترین افراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور خاندان کے، ان میں سے کسی کی وفات پر یا شہادت پر کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک مسلمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رول ماڈل موجود ہے، جس کی پیروی اس پر لازم ہے۔ اگر ایسا کوئی فرمان نہ ہوتا ان چیزوں سے روکنے والا، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں اس سے منع بھی فرما دیا ہے، جس طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے پیش کی ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ کسی اور کے طریقے پر ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو مد نظر رکھا جائے۔ دوسری بات جو کئی دفعہ تکرار کے ساتھ گزارش کی جا چکی ہے، لیکن چونکہ اشکالات اور وساوس بار بار ڈالے جاتے ہیں خصوصاً اس مہینے میں، تو ضروری ہے کہ ان باتوں کو دوبارہ آپ کے ذہن نشین کروایا جائے کہ کسی کی وفات پہ پریشان ہونا، غم زدہ ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں، انسان ہے، فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ کسی پیارے کی وفات پہ وہ غم زدہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے تھے اپنے بیٹے کی وفات پہ۔ لیکن یہ طریقہ اس کو سال ہا سال جاری رکھنا، یعنی ہر سال معین دنوں میں وفات کے یا شہادت کے دنوں میں، یہ بھی قطعاً اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی جو ساری رشتہ داریاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے رشتہ دار، ان کے بارے میں میں نے جو گزارش کیا ہے، اس کے علاوہ صحابہ کرام بھی جو عزیز تر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز تر تھے، جن کی وفات کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کرتے رہے، وہ سارے بھی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اگلے سال، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال آنے والے انہی دنوں میں کبھی بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ دوبارہ سے غم کی محفل سجائی جائے، دوبارہ سے غم کو تازہ کیا جائے، بیٹھ کے اس طرح کا کوئی تذکرہ کیا جائے۔ اور یہاں میں اپنے اہل سنت احباب کو بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اغیار کو دیکھ کر ان کو روکنے کی بجائے، ان کے طریقے کو کتاب و سنت سے رد کرنے کی بجائے، ہم نے انہی کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر وہ لوگ 10 محرم کو جلوس نکال لیتے ہیں، راستے بند کر لیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ 1 محرم کو بھی راستے بند تھے۔ میں ادھر گیا بازار میں تو آگے بند تھے، میں نے کہا یہ کہ پتہ چلا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو منایا جا رہا ہے۔ بھئی اگر یہی طریقہ اپنانا تھا تو کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے نہیں ہیں؟ ہمارے ہیں، اصل میں تو ہمارے ہی ہیں، کیونکہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، دل و جان سے انہیں قبول کرتے ہیں، اور ان کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں۔ پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر جو بھی شہادت کا دن ہو،
ابھی ہم نے یہ بھی سنا ہے، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر بعض لوگوں نے سبیلیں بھی لگائیں کہ شہادت عثمان کے موقع پہ سبیلیں لگائیں۔ بھئی وہی طریقہ آپ کو پسند آیا ہے جو دوسروں نے، جو کتاب و سنت سے دور تھے، جن کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تھا، آپ نے انہی کا طریقہ اپنانا تھا۔ یوم شہادت کو ہر سال منانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے بس۔ اور میں اس پہ بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، اور نہ یہ درست ہے کہ ہر یوم شہادت کو باقاعدہ طور پر کوئی کانفرنسیں یا جلسے جلوس ان کا انعقاد کیا جائے۔ آپ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تاریخ اسلام تو شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر کبھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس لیے کہ ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے دوسری طرف سے۔ مثال کے طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22 رجب ان کی وفات ہے، اس پہ لوگ کنڈے شیرینیاں بانٹتے ہیں۔ ان کا رد ہم کرتے ہیں کہ دیکھو کیا ظلم کما رہے ہو، وہ ہستی جس کے یہ فضائل اور یہ مناقب ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا ہے، جس کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں، ان کی وفات کو تم جشن بنا رہے ہو۔ ہم ان کا رد کرتے ہیں، نہ کہ ہم 22 رجب کو ہر سال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت منانا شروع کر دیں، یا اگر کوئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ خوشی کا کوئی سلسلہ کرتا ہے تو ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم باقاعدہ طور پر شہادت عثمان کو منانا شروع کر دیں اور سبیلیں لگانا شروع کر دیں، تو بھائی پھر 10 محرم کو جو ہوتا ہے وہ بھی درست قرار پائے گا خود ہمارے عمل سے ہی۔ دیکھیں، کامیابی صرف کتاب و سنت پر عمل کرنے سے ہے، نہ کہ بھیڑ چال چلنے سے۔ اگر 10 محرم کا جلوس اور راستے بند کرنا ہمیں گوارا نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں، تو یکم محرم کو بھی درست نہیں۔ یکم محرم کو کیسے درست ہو جائے گا کہ آپ راستے بند کریں، چوک چوراہے بند کریں، جلوس نکالیں؟ پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کیا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تو شہید ہوئے۔ دیکھیں، ایک فریق نے 10 محرم اس میں یہ کام کر لیے، ایک نے یکم محرم کو کر لیے، ایک نے 18 ذوالحجہ کو کر لیے، اسی گروہ نے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت منانا چاہتا ہے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کیا کیا بھی آپ نے؟ وہ دن کہاں گیا؟ وہ آپ نے کیوں نہیں منایا؟ اس طرح دیگر جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ شہادتیں آپ نے کیوں نہیں منائی ہیں؟ اور اگر آپ منانا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا طریقہ رہ جائے گا آپ کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ اسلام کا مطلوب نہیں ہے۔ کسی کا یوم وفات سالانہ طور پر یا یوم شہادت سالانہ طور پر یا یوم پیدائش سالانہ طور پر منانا کتاب و سنت سے قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، آپ کی سیرت مبارکہ اس کے سراسر خلاف ہے۔ اس لیے اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ قیامت کے دن چاہتے ہیں، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ان کی سنت اور سیرت پر عمل کیا جائے۔ اہل بیت یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا صرف نام لینے سے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ نام لینے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، یہودی موسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر کے اپنے آپ کو بیٹھے ہیں اور ٹھیکہ داری حاصل کی ہوئی ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام والے ہیں۔ نصارہ نے، جن کو عیسائی کہا جاتا ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ٹھیکہ داری کی ہوئی ہے اور نام ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی اتنا پروپیگنڈا ہے کہ آپ کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون ہیں تو آپ کہیں گے فوراً وہ عیسائی ہیں، حالانکہ کیا ہم نہیں ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام؟ سب سے زیادہ تو ہم مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہم ماننے والے نہیں؟ سب سے زیادہ ہم ماننے والے ہیں، ان کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کب ماننے والے ہیں؟ وہ جو یہودی ہیں یا جو نصرانی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کہاں مانتے ہیں؟ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا، بتایا گیا کہ یہ یہودی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 10 محرم والے دن فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا تھا سمندر میں۔ واقعہ قرآن و سنت میں مذکور، آپ نے سنا ہوگا بارہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، تم موسیٰ علیہ السلام کے دعوے دار ہو، ہم موسیٰ سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں تمہاری نسبت، تمہارا تو نام نہاد تعلق ہے، اصل تعلق تو ہمارا ہے۔ موسیٰ نبی تھے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے احکامات کو ماننے والے تھے، میں اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے حقیقی، وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ تھے اور میرے ماننے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں گے۔ 10 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ صوم التاسع والعاشر وخالف اليہود، بھی 9 10 دونوں کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی منشا تھا
اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، دنیا میں نہیں رہے، اللہ کے پاس تشریف لے گئے، وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 9 کا نہیں رکھ سکے، لیکن تعلیم دے گئے امت کو کہ آئندہ تم نے ان خبیثوں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمارا طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، 2 روزے رکھیں۔ فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھنے۔ کیوں روزہ رکھا 10 محرم کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی۔ فصام موسیٰ شکرا للہ تعالی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے نبی موسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء ہمارے ہیں، تمام صحابہ و اہل بیت ہمارے ہیں۔ یہ تفریق کہاں سے آ گئی؟ یہ تفریق تو اسلام کے بالکل سراسر منافی ہے۔ اگر آپ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں یا ان سے اپنے دامن کو پیچھے کرتے ہیں، یا اہل بیت کا نام لے کر صحابہ سے یا صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی محبت قبول نہیں اللہ کے ہاں، مجرم ہیں آپ۔ کیوں؟ صحابہ اور اہل بیت میں تو کوئی ایسا تفرقہ تھا ہی نہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے، ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے تھے، جس پر انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بات بھی ہوگی۔ لہٰذا اہل بیت کو ماننا صرف نام نہیں، اور صحابہ کو ماننا صرف نام نہیں بلکہ عمل۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تعلیمات کیا ہیں؟ کیا ان پر عمل کیے بغیر صرف نام لے کر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ، ان کی تعلیمات کیا ہیں کہ صرف نام لے کر ہم کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم صحابہ والے اور ہم اہل بیت والے؟ قطعاً نہیں۔ ان کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا، ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک و بدعت کی جڑیں کاٹ کے گئے ہیں اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ابو الحیاج الاسدی جو تابعی ہیں ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں تمہاری ڈیوٹی وہی نہ لگا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ علی کی ڈیوٹی لگائی تھی؟ الا ابعثک علی ما بعثنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کام پہ تمہیں نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا؟ کیا؟ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، میری ڈیوٹی لگائی، میری ذمہ داری مقرر کی کہ کوئی اونچی قبر دیکھو تو اس کو زمین کے برابر کر، جو بھی قبر اونچی دیکھو اس کو زمین کے برابر کر دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ 41 سے زیادہ قبر جو ہے وہ زمین سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تعلیم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ نہ صرف انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلیم حاصل کی، بلکہ بعد میں دوسرے لوگوں کو یہ تعلیم دی اور ڈیوٹیاں لگائیں کہ کوئی اونچی قبر نہ چھوڑی جائے۔ اس پر تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون عمل کرے گا اس پہ؟ کوئی جرت کرے نا اس پر عمل کرنے کی۔ سارا کاروبار تو اسی پہ کھڑا ہے، حلوے مانڈے، پیٹ پرستی، مال دولت، سب اسی پہ کام چل رہا ہے۔ اس لیے اس پہ عمل نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کو سنائی، اس پہ عمل نہیں کریں گے، بس نام لیں گے۔ نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ان کی سیرت پر عمل نہ کیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے۔ بلکہ یہ الٹا ایک طرح کی سوء ادبی ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، لیکن جب حکم آئے تو عمل ہی نہ کرو۔ یہ محبت نہیں، یہ سوء ادبی ہے، اس کو بدتمیزی کہتے ہیں۔ ایک شخص اپنے والد کو یا کسی بڑے کو کہتا ہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، وہ کہتا بیٹا یہ کام کر دو، کہتا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے، لیکن محبت مجھے بڑی ہے۔ یہ بدتمیزی ہے، یہ سوء ادبی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے
اور اسی کے موافق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔